هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ الفاظ نکاح ایک بہت ہی مبارک چیز ہے. دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا وہ ماں بیٹے کا یا باپ بیٹے کا نہیں تھا بلکہ شوہر بیوی کا تھا. سیدنا آدم علیہ السلام بابا آدم اور ہماری پہلی ماں حضرت حوا اور انسانی زندگی ہیومن سویلائزیشن کا ڈیولپمنٹ اس کی بنیاد ہی نکاح اور شادی کے لیے یہ بڑی مبارک چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ اپنی سماعت کا ترجمہ کیا. ساری تاریخ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں, اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت معافی مانگتے ہیں اور ہم سب پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے. جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا پھر سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جو شخص اپنی خرابی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے برائیوں میں برائیوں میں مبتلا ہو گیا اس کو کہیں سے پھر اور اللہ نے فیصلہ کر دیا پھر اس کو کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی. اس کے بعد دوسرا فرمان کیا ہے, ہم سب آپ کی دعائش کا ایسا کرو. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود پروردگار اور عبادت کے لائق اور پوجے پروردگار کو شریک نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ, وہ ایک اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں, بندے بھی رسول بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچائی کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. بشیر خوشخبری دینے والا, اللہ کی طرف سے خوشخبریاں دینے والا, آخرت کی خوشخبریاں دینے والا. کہ دنیا کی 60-70 سال کی مختصر زندگی کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی ہے, جس کے لیے ہم کو اصلاً اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال تک ہم زندہ رہنا ہے, اس کی طرف بشارت دینے والے. اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں, اس کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کو ڈرانے والا وارننگ دینے والا بنا کر اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. اس کے بعد یہ بتا رہی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی, ان کا حکم مانا, فقط رشد, وہ ہدایت پا گیا. اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, نقصان اسی کو ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتا.
اس کے بعد 3 آیتیں آتی ہیں، اور ہمیں ایک بات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں سکھائی ہے کہ جب تم قرآن مجید پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لو شیطان کے مردوں سے بچنے کے لیے۔ پھر آپ چیک کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ سے شیطان مردوں کے شر برائی سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ اس پر پہلی آیت آتی ہے، یہ ہے سورہ نساء، قرآن مجید کی 24 سورہ، اس کی پہلی آیت۔ سورہ نساء میں بہت سارے مسائل شامل بیان، طلاق وغیرہ وغیرہ، بچوں کی پرورش، اسلامی سماج کیسا ہوگا، غلطی کیسے ہوگی۔ پہلی آیت یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ بڑی بنیادی بات بتائی جا رہی ہے، اے انسانوں اپنے اس رب سے ڈر کر زندگی گزارو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور دونوں کے ذریعے سے بے شمار مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا۔ جو اس کا کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، پھر پرندے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، سب سے اونچی مخلوق انسان۔ اللہ نے اپنی خلافت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا، انسان خلیفہ بنایا۔ تو اللہ چاہتا ہے ہمیں کتاب توڑا کتا ابلیس کیڑا وائرس بھی بنا سکتا، انسان بنایا، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا انسان اس میں یہ آئے انسانوں مسلمانوں سے سارے انسانوں سے کہتا ہے، اے انسانوں اس رب سے ڈر کر زندگی گزارو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس نے اس کا جوڑا بنایا، اور ان کے ذریعے سے بے شمار تفسیر جانتے ہیں وہ یہ کیا ہے، یہاں کے کیا ہے، نائب امیر پکا نام صاحب کو رائٹ نہیں ہوتا ویڈیو سارا خطبہ نہیں بٹ میں ہاں تو میں نیوز پہ بول سکتا ہے جو میں نے ریکارڈنگ دوسرے کا ڈال نہیں سکتا۔ آپ اعجاز اسلم یہ ریٹائرڈ گورنمنٹ کچھ افسر ہیں جواہر لال افسر کیسے مجھے یاد ہے وہ بھی ایسے ہی تھے ان کو شادی ہو رہی ہے، ذمہ داری ہے اور وہ اکول ریسپانسبلٹی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز نہیں۔ اس پر دیکھا رہتا ہے دوسرے اے ایمان رکھنے والو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو جیسا سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یاد رکھو تم کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ جان چلی جائے تو جان دے دیں گے، کسی کا آگے سر نہیں جھکائیں گے، کسی کا حکم نہیں مانیں گے، اور اللہ اور رسول کے خلاف تو موت نہیں لے آ سکتی۔ میں بھی تو کر رہا ہوں سوائے کہ یہ نئی زندگی کا ایک نئے خاندان کا آغاز ہے، جہاں بھی موت پہ آ جائے گا، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آغاز اپنی موت سے کوئی روشن نہیں، سامان سو برس کا انبیاء کرام کو موت آ گئی، سارے بزرگوں کو آ گیا، انبیاء کرام کو آ گئی، سب کو آ گئی، مثلاً اس سے چلے گی میں
اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ قولا سدیدا، بات کہو تو پکی بات کہو، سچی بات کہو، مضبوط بات کہو، اور اس بات سے اور زیادہ پکی بات بزنس میں بھی بات کرتے ہیں، کانٹریکٹ میں سائن کرتے ہیں، لیکن یہ جو بات ہے اللہ کے احکام کے مطابق، اور انگلش میں کہتے ہیں میرج از سیلیبریٹنگ ہیون، شادیاں تو آسمان پر طے ہوتی ہیں، نہیں طے ہوتی، ڈیسٹنڈ ہوتا ہے، وہ تو دل میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے، کسی کی شادی وہاں ہوتی، کسی کی شادی وہاں ہوتی، قولا سدیدا، پکی بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور کوئی نکاح کے دو بولتے ہیں کیا ہے قبول کیا، قبول کیا، دو جگہ انگلش میں بھی یہی لسن فار یو ایکسپٹ آئی ڈو، میں ایکسپٹ بس اتنا ہے۔ لیکن خاص کر مرد کی ذمہ داری کو زیادہ ہے، جب وہ کہتا ہے تو اس کی ایک ذمہ داری ہے، اکیلی بیوی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اس کے کاموں سے خوشی کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ہے، پیر پر بھی ذمہ داری ہے، تمہیدار کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ تو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے رشتے کے دو سلسلے چلائے، ایک تو ماں باپ نانا یہاں ایک دریا کا رشتہ، اور ایک اور رشتہ یہ ہے کہ شادی کے ذریعے سے نیا تعلق قائم ہوتا ہے، نیا خاندان بنایا جاتا ہے، سارے رشتے تعلق کا خیال رکھنا ہے۔ اور ہاں تو یہاں بات لیکن اسلام جو کتنا اچھا ہے، اسلام ایک میننگ فل ریلیجن ہے، آپ سب کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ شادی شدہ ہوں گے، شادی شدہ ہیں، میری اکثر میں نے پیدا کیا، تو ہر شخص کو جو اس مجلس میں ہے ٹیچر کے پیچھے ممبر رسول کا جو ایک یہاں پر کسی کا نمونہ ہے، سمجھو اس کے سوچتے ہیں کیا میں اپنی دین کے ساتھ احساس کر رہا ہوں، کیا میرے تعلقات اچھے ہیں، کیا میرے گھر کو معاف کرتے ہیں، کیا غلط کا برداشت کرتے ہیں، اوور لوک کرتے ہیں، خاص طور سے بات کرتے ہیں اور کلمہ جسے سنائی جاتی ہے ایمان لانے والوں، بات کرو تو پکی سچی مضبوط بات کرو، یہ نکاح میں جو خوف ہے قبول کیا، بہت بڑی پکی بات ہے، اس کا اس کے ہمارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور جس نے اس چھوٹی سی سات 70 سال کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت بہت بڑی بات ہے، تو یہ اللہ شریف بات آ رہا ہے، ہمارے فحاشی ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے میں سیل فون دیتا ہوں کو میرے کھانا کھانے ہیں، میرا ایڈریس ہوتا ہے، بجلی گھر زندگی باہر نکلو چاہے تو ڈیلی ڈیلنگس اس پر بات کریں، اسلام اس کا سخت مخالف ہے، یہ انسان کو جانوروں کی زندہ گزارنا کی بات، ایک بار ہاتھ کر دیا ایک دوسرے کا تو زندگی کے آخری ساتھ تک اس کو نبھانے کی کوشش کرو، تو سماج اس وقت محبوب ہوتا ہے جب اس میں لڑائی جھگڑے شکایت اور اس کی بنیاد ہے ایک فرد عورت باقی زندگی
فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے جن سے انسانوں میں ہی اور تمہارے درمیان محبت اور شفقت رکھ دی۔ اجنبی یہ دو لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک رشتہ ہو گیا، سمجھوتا ہو گیا، ایک کانٹیکٹ ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ کے محبت کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات کی اہمیت شروع میں ہوتی ہے، جس وجہ سے ہم کہتے ہوتی ہے، اس کے بعد اس شفقت میں، احترام میں، تعاون میں، کوآپریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میرے روح کی اور کئی جگہ میں نے سنا ہے شادیوں کے بعد دعا کی جاتی ہے اللہ اس نئے جوڑے میں ویسے ہی محبت کا اس کے احترام میں جیسے آدم و حوا میں تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام ان کے اہلیہ سے دوسرے اجرم تھا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ اور خدیجہ میں تھا تعلق، جیسے حضرت فاطمہ میں تھا۔ یہ ہمارے لیے چیز یاد ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے خاندان میں اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بہت محبت کے ساتھ ہمارے ماں باپ دادا دادی یہ سب چیزیں کے سامنے رکھنی چاہیے، تبھی سوال نہیں ہوتا ہے۔ اور مغرب کا سماج 32% men and women living without marriage، آج کہاں ہے قربان؟ جامعہ کی کوئی شادی ہوتی ہے نا، سماج برباد ہو رہا ہے، خودکشی کے دھارے پر کھڑا ہو۔ تمہاری تہذیب خدا اپنے گھر سے آپ خوشی کرے گی، شاہ نازو کے آشیانہ بنے گا نام آتا۔ اور علامہ اقبال صاحب کا چاہیے خیال نہیں کہ زمانے کی آپ کے نازو خدا کرے گی جوانی میں دیکھے گی بادشاہ۔ تو باقی زندگی گزارنے کے لیے کتاب کے بننا، شادی بیاہ ہونا، خاندان کی پرورش کرنا، رشتہ کرنا ضروری ہے، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جانور کو نہیں ہے۔ اگر بڑھاپا چھپائے گا کون چھپائے شادی ہو جائے۔ نوشاد کا نام ہے